پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک عجیب و غریب گھوڑے کے بارے میں بتانے والے ہیں، جس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے، اور ساتھ میں ہم پر والے گھوڑے یعنی اڑنے والے گھوڑے کے بارے میں بات کریں گے۔ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی، لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا۔ پیارے دوستوں، گاؤں کا رہنے والا ایک آدمی بہت ہی غریب تھا، لیکن صبر سے اس کا بہت گہرا تعلق تھا۔ اس غریب آدمی کے پاس ایک نسلی گھوڑا تھا، جس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے۔ اس نے اپنے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا استبل بنا رکھا تھا، یعنی گھوڑے کے لیے ایک استبل بنا دیا تھا۔ یہ اس کا شوق تھا اور کچھ نہیں، بلکہ ایک گھوڑا ہی تھا۔ وہاں کے بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ ان کے علاقے میں ایک آدمی کے پاس بہت اچھا گھوڑا ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے، وہ بادشاہ بھی گھوڑے کا بہت شوقین تھا، یعنی کہ اس بادشاہ کو گھوڑے رکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے سوچا یہ اعلیٰ درجے کے گھوڑے کو حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ بادشاہ کچھ آدمی اور سینکوں کے ساتھ اس غریب آدمی کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے فقیر، اپنے اس گھوڑے کے بدلے مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس غریب آدمی نے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے اس گھوڑے کو بہت شوق سے پالا ہے، اور شوق سے پلی ہوئی چیز کو کبھی بیچا نہیں جاتا۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ ہم تمہیں منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہیں، لیکن اس آدمی نے پھر بھی معذرت مانگی۔ تو پھر بادشاہ نے کہا، ایک بار غور کر لیں، ایک مرتبہ پھر سوچ لیں، ہم تمہیں اس کے بدلے میں ایک ریاست دے دوں گا، تو اس کے بدلے میں ہمیں یہ گھوڑا دے دے۔ لیکن وہ آدمی پھر بھی نہیں مانا۔ معاملہ یہاں تک جا پہنچا کہ بادشاہ نے اسے آدھی سلطنت کی پیشکش کر دی۔ تو غریب آدمی کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اگر یہ بیچنے والی چیز ہوتی تو میں آپ کو پہلے ہی دے دیتا، لیکن اس کا کوئی مول نہیں۔ وہ بادشاہ ایک نیک حکمراں تھا۔ اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، اگر تو بیچنا نہیں چاہتا ہے تو مت بیچ۔ بادشاہ کے چلے جانے کے بعد گاؤں کے تمام لوگ اس غریب آدمی کے پاس آئے اور کہنے لگے، تو کتنا بے وقوف آدمی ہے، بادشاہ تیرے پاس آیا اور انہوں نے تجھے آدھی سلطنت کی پیشکش بھی کر دی تھی۔ اگر تجھے وہ سلطنت مل جاتی تو پھر تیرے ساتھ ساتھ پورے گاؤں والوں کے مزے ہوتے، تو ہمارا بادشاہ ہوتا۔ تو نے یہ کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، اتنی بڑی خوش نصیبی کو تو نے گھر آئے قبول نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرا گھوڑا ہے، بادشاہ نے اس کا مول لگایا، مجھے منظور نہیں تھا، تو میں نے انہیں یہ گھوڑا نہیں دیا، تو ہم میں یہ خوش نصیبی اور بد نصیبی کی کیا بات ہے؟ پھر لوگوں نے کہا کہ تو ایک ضدی آدمی ہے، تو شروع سے ہی ایسا تھا، تیرا مزاج ہی ایسا ہے۔ اتنا کہہ کر تمام لوگ چلے گئے۔ تھوڑے عرصے کے بعد صبح کے وقت وہ غریب آدمی جب استبل میں داخل ہوا تو پھر دیکھا استبل خالی ہے، اس کا وہ گھوڑا وہاں موجود نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگوں کو جب پتہ چلا تو کہنے لگے کہ تجھ سے کہا تھا کہ وقت کے بادشاہ کے ساتھ زور آزمائی نہ کر، اور اب دیکھ تیرا گھوڑا تیرے پاس نہیں ہے، تیرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، تو تباہ و برباد ہو گیا۔ اس آدمی نے کہا، میں کیسے تباہ و برباد ہو گیا؟ ایک گھوڑا ہی تو تھا، چھوٹی سی چیز تھی، میری زندگی تو بہت بڑی ہے۔ تو لوگوں نے کہا، نہیں، تو بڑا بے وقوف آدمی ہے، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل ہی نہیں دی ہے۔ یہ کہہ کر سارے لوگ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد تقریباً 1 مہینہ گزرا۔ ایک دن گھوڑا ہنہناتا ہوا اس غریب آدمی کے پاس واپس آ گیا، اور اس گھوڑے کے ساتھ بہت سارے گھوڑے بھی تھے جو اسی گھوڑے کی نسل کے تھے۔ وہ سبھی گھوڑے اعلیٰ درجے کے تھے۔ جب اس آدمی نے ان گھوڑوں کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا، اور پھر سب گھوڑوں کو استبل میں ڈال دیا۔
گاؤں کے لوگوں کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو گاؤں والے کہنے لگے، تو بڑا خوش نصیب انسان ہے، تجھے نہ صرف تیرا کھویا ہوا گھوڑا واپس ملا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور گھوڑے بھی مل گئے۔ تو اس غریب آدمی نے کہا، گھوڑا تھا چلا گیا تھا اور اب واپس بھی آ گیا ہے، تم ایک واقعہ پکڑ لیتے ہو اور تم نالائق لوگ سمجھتے نہیں ہو اور کہتے ہو کہ تمہاری یہ خوش نصیبی ہے۔ دوستو، وہ سارے جنگلی گھوڑے تھے اور ان سب کو سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ اس غریب آدمی کا اکلوتا بیٹا تھا جو اسے جان سے بھی بہت زیادہ پیارا تھا۔ بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، یہ جنگلی گھوڑے ہیں، میں ان کو سدھار دوں گا۔ چنانچہ اس نے سب سے صحت مند گھوڑے کو پکڑا اور اس کے منہ میں لگام ڈال کر اس کے اوپر چڑھ گیا اور اس گھوڑے کو چلانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کا بیٹا گھوڑے سے گر گیا اور اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو پھر اس کا باپ اسے اٹھا کر گھر لے گیا۔ گاؤں کے لوگ اس کے پاس آئے اور پھر کہنے لگے کہ تیرا ایک ہی بیٹا تھا، تو مارا گیا، تباہ و برباد ہو گیا، تیرے گھر میں مصیبتوں نے ڈیرا ڈال لیا ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ کی جنگ شروع ہو گئی اور جنگ بڑھتی گئی، لہٰذا لوگوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کرنے لگے۔ بادشاہ اپنے آس پاس کے لوگوں اور صحت مند نوجوانوں کو پکڑنے لگا اور پھر سبھی کو جنگ میں بھرتی کرنے لگا۔ اس غریب آدمی کی بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ کسی کام کا نہیں تھا، لہٰذا بادشاہ کے لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ گاؤں کے لوگ پھر سے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے بیٹے ہمیں بہت پیارے تھے، لیکن بادشاہ کے لوگ زبردستی انہیں لے گئے اور فوج میں بھرتی کر دیا۔ تیرا بیٹا تو بچ گیا، تو بڑا خوش نصیب ہے۔ تو پھر اس آدمی نے کہا، تم لوگ اس قابل نہیں کہ تمہارے ساتھ رہا جائے، یہ گاؤں ہی نالائق انسانوں کا ہے، زندگی کے ایک چھوٹے سے حصے کو ساری زندگی میں پھیلا کر اس کا نتیجہ نکال دیتے ہو۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، میری اور تمہاری جدائی ہے۔ چنانچہ اپنے بیٹے اور گھوڑے کو ساتھ لے کر دوسرے گاؤں چلا گیا۔ دوستو، اب بات کی جائے پروں والے گھوڑے کی، تو آئیے اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں کہتے ہیں۔ دوستو، کچھ وقت سوشل میڈیا پر پروں والے گھوڑے کی بات چل رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں جگہ پر پروں والا گھوڑا دیکھا گیا ہے، اڑنے والا گھوڑا دیکھا گیا ہے۔ تو دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ کچھ نہیں، کہیں بھی ایسا اڑنے والا گھوڑا نہیں دیکھا گیا ہے، یہ سب ٹیکنالوجی کے ذریعے ایڈیٹنگ کیے ہوئے فوٹو ہیں، آپ ان سب چیزوں پر دھیان نہ دیا کریں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ نے اس ویڈیو کے ذریعے کیا سیکھا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور ایسے ہی دلچسپ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔